الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اور مکرم سامعین، اللہ جل جلالہ عز برہانہ اما نوالہ تعالی جدہ تقدست صفاتہ تنظمت آیاتہ نے تمام کائنات انسانی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مقدس کو اپنی توحید کی دلیل بنا کے بھیجا ہے. قرآن مقدس میں ایسے انداز اختیار فرمائے ہیں اللہ رب العزت نے جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس اور وجود مقدس کا ایک ایک عضو اور ذرہ، ہر ذرہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی توحید کی شہادت بن کے دنیا میں اپنی زندگی گزار گیا ہے. 360 جوڑ وجود انسانی کے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کا کوئی جوڑ ایسا نہیں جس میں اللہ کی توحید کی شہادت نہ ہو. بات اگرچہ کچھ نئی ہے اور یہ بھی گونجتے گونجتے خیال بھی آ گیا ہے اسی مضمون کا. اللہ کرے اس کو نبھا لیں. آج ویسے ہی کوئی جمال محمد رسول اللہ دماغ کی اس کھوپڑی میں ذرا غالب تھا، اور ادھر جلال تقدس قرآن مقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ بھی تجلی نما نظر آتا تھا. اس لیے جو ہی اچانک خیال پیدا ہو گیا ہے جس سے متعلق میں نے آیت پڑھ دی ہے. آیت مقدسہ میں 4 مقام اللہ نے پیش کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. ایک شاہدن، دوسرا مبشرن، تیسرا نذیرن، چوتھا داعین الی اللہ. اور تمام کے تمام کا آخر میں نتیجہ نکالا ہے بے اذن ہی، یعنی میرے محمد الرسول اللہ کا وجود پورا میری توحید کی گواہی دینے والا ہے تو بے اذن ہی میرے حکم سے. خوشخبری اور بشارت اور مبارک دینے والا ہے تو میرے حکم سے. کسی کو ڈرانے دھمکانے والا ہے تو میرے حکم سے، اور میری طرف دعوت دینے والا ہے تو میرے حکم سے. یہ 4 احکام الہیہ، 4 اوامر الہیہ اکٹھے ہوتے ہیں. ان کا نچوڑ اللہ کریم فرماتے ہیں سراج منیرا،
محمد میرا ایسا چراغ ہے جس کا نہ کبھی تیل ختم ہو اور نہ اس کے فتیلہ اور وٹ کبھی ختم ہو، ہمیشہ چمکتا دمکتا چمکتا چٹکتا رسکتا رہے۔ چار مقام جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے وجود مقدس سے متعلق۔ پہلا مقام ہے انا ارسلناک، شاباش بولو، انا ارسلناک، میں نے آپ کو جو رسول بنا کے بھیجا ہے، کا سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی چیچی چھنگلی تک آپ کے وجود کو اپنی توحید کا گواہ بنایا۔ معلوم ہوا اللہ کے پاک پیغمبر کے وجود مقدس کا بال یا بال کا کوئی بن یا جزو یا عضو یا رضو کوئی ایسا نہیں جس میں اللہ کی توحید کی شہادت اور گواہی موجود نہ ہو۔ یہ تقدس اور یہ تخصص ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے اور کسی پیغمبر کو حاصل۔ نتیجہ نکالا کہ سراجم منیرا، سراج کے ساتھ وہاج اگر مل جائے تو وہ جلانے والا سورج ہوتا ہے، سراج کے ساتھ اگر منیر مل جائے تو وہ ٹھنڈا کرنے والا وہ چراغ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج بھی نہیں کہا جا سکتا، آپ کو یہ چاند بھی نہیں کہا جا سکتا۔ سورج جلانے کے لیے ہے اور چاند جو ہے اتنا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ اس میں جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ چراغ کے اندر وہ تقدس ہے، تجلی ہے، تعلی ہے، کمال ہے، جمال ہے، وہ جلال ہے، وہ تشدق ہے، وہ رفعت ہے، وہ بلندی ہے کہ وہ ٹھنڈا بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ محرک بھی بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وسراجم منیرا، آپ کو ایسا چراغ بنایا ہے منیرا جو ہمیشہ کے لیے کائنات کو روشن ہی کرتا رہے گا، اور آپ کی تنویر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب تنویر آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ تقریر آتی ہے، تقریر آ جائے تو اس پر ایک تصویر آتی ہے، تصویر آ جائے تو پھر اس کی تفسیر آتی ہے، تفسیر آ جائے تو پھر اس کی توضیح آتی ہے، توضیح آ جائے تو پھر اس کی تشریح آتی ہے، تشریح آ جائے تو پھر اس کے تعبیر آتی ہے، جب تعمیر آ جائے تو پھر تقدیر بنتی ہے، تقدیر بن جائے تو پھر امت بنتی ہے، امت بن جائے تو جنت ملتی۔ اس لیے اللہ کریم نے آپ کے تقدس کو بلند اور رفیع بنانے کے لیے آخر کے اندر نتیجہ تن یہ نکالا ہے کہ آپ سراج منیر ہیں۔ مگر پہلی بات جو دیکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک، آپ کے وجود مقدس کو میں نے شاہد بنایا ہے۔ اب وجود کا معنی صرف زبان تو ہو نہیں سکتی، اور وجود کا معنی صرف پاؤں تو نہیں ہو سکتے، وجود کا معنی صرف آنکھ تو نہیں ہو سکتی۔ پورا کاف ضمیر خطاب کا وجود محمد پہ دان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کا پورا وجود اور وجود کا ایک ایک جوڑ، اور جوڑ کے اندر ایک ایک عضو، عضو کے اندر تھوڑا تھوڑا نزل، نزل کے اندر حزب، اور حزب کے اندر جذب، جذب کے اندر طلب، طلب کے اندر تڑپ، تڑپ کے اندر نظب، نظب کے اندر شب، شب کے اندر غب، غب کے اندر حب، حب کے اندر محبت، محبت کے اندر جلالت، جلالت کے اندر وحدت، وحدت کے اندر توحید آئے گی۔ مطلب یہ میرے پیغمبر آپ کے وجود کے ایک ایک ذرہ کے اندر اللہ کی توحید کوٹ کوٹ کے بھاگی گئی۔ اب ذرا اور تھوڑا سا آسان کر لو، اتفاقی خواہ یہ گونج پیدا ہوئی تھی، اللہ اس کو آسان کرے۔ یہ اپنے گھر کی چیزیں تو ہوتی نہیں ہے، یہ سرکاری کپا ہے، ادھر سے جو کچھ لٹکایا جاتا ہے ہم کچھ بول دیتے ہیں، تو جو لٹکانے والا وہی اس کو آسان کرے گا۔ اللہ نہ انا ارسلناک شاہدا، زبان مقدس کی دعوت یہ تو دعوت اللہ ہے، مگر مبشرن اور نذیرن ان کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ پہلا جملہ جو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ہے انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو اپنی خالص توحید سے متعلق آپ کو گواہ چنا ہے۔ 650 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے، تمام کائنات میں ہر چیز کی شہرت موجود ہے، مگر اللہ رب العزت کا نام لینے والا کوئی نہیں کائنات میں۔ اس لیے قدرتی طور پہ اللہ کی ذات پہ یہ سوال ہوتا تھا کہ اے اللہ کریم 1,24,000 پیغمبر جو پہلے گزر چکے ہیں، پھر آخر میں محمد الرسول اللہ کو چننے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ فرماتے ہیں
کئی ضرورتیں تمہیں ہوتی ہیں اور کوئی ضرورتیں مجھے بھی ہوتی ہیں. تمہاری ضرورتیں وہ تو ساری محتاجی ہیں، مگر ہماری ضرورتیں ساری بے نیازی ہیں. تمہیں بھی ضرورت ہوتی ہے مگر ہمیں بھی ضرورت ہوئی. کیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ساری کائنات میں ہر چیز اپنی جوانی کی ترقی کو پہنچ چکی تھی. قبروں کی شہادت دینے والا بھی موجود تھے، حجر شجر کے پجاریوں کی شہادتیں بھی موجود تھی. حیوانوں کے پجاری وہ بھی اپنے حیوانوں کی ڈیل ڈال بیان کرنے میں مصروف تھے. 14 طبقی کائنات میں ہر معبود کی معبودیت کی گواہیاں موجود تھی، مگر ایک گمنام تھا تو محمد کا خدا تھا. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. جہاں 14 طبقی کائنات اپنے اپنے معبودوں کی گواہی دے رہی ہے، وہاں اٹھو میرے محمد رسول اللہ، تم اندیکھی ذات اللہ رب العزت کے گواہ بن کے اٹھو. آپ کے وجود کا ایک ایک ذرہ میں نے گواہی کے طور پہ چن لیا ہے، تاکہ کائنات کے اندر 14 طبقی کائنات کی جھوٹی تعریفوں کے مقابلے میں آپ محمد رسول اللہ کی زبان مقدس اور وجود مقدس کے ذریعے اللہ کی توحید اس طرح گونج اٹھے گی کہ 14 طبقی کائنات کے گندی اندھیرے سارے چھٹ جائیں گے. اب جب سالم وجود محمد الرسول اللہ کا ہو گیا، شہادت تو بھی توحید کی بولو. اگر پاؤں چلیں گے تب بھی توحید کی. ایک ایک وجود کا ذریعہ اور حصہ جو محمد رسول اللہ کا اللہ کی توحید اور یکتائی کی شہادت بن کے آیا ہے. معلوم ہوا جہاں جہاں اللہ کے پاک پیغمبر کو حکم ہوگا بے اذن ہی والا، اور اللہ کے اذن سے جو کچھ کریں گے، چاہے وہ ہاتھ سے کرے، چاہے پاؤں سے کرے، چاہے آنکھ سے کرے، وہ حقیقت میں اللہ کے اکیلے معبود ہونے کی دلیل بن جائے گی. مثلا بات سمجھ رہے ہو؟ یا اور آسان کریں اور تھوڑا سا آسان کر لو. ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ اوپر نہیں دیکھتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے کیا ہو گیا؟ معاف ہو نہ بہی. کہتے ہیں جی جہاد کے موقع پہ اس کے سر کی کھوپڑی اڑ گئی تھی. نجالی اور دماغ جو ہے نا جب بھیجا اس کا ظاہر باہر ہے، اب اوپر نیچے سر نہیں کر سکتا ورنہ دماغ پھٹنے کا خطرہ ہے. نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اوپر دیکھتا ہے، نہ نیچے جاتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے. اللہ کے پاک رسول ایسا کر دیا. سارے بھاپ گئے کہ اوپر سے کوئی نہ کوئی کھٹ کھٹ کی آواز آئے گی. فلما اترا کا راسا رسول اللہ، آپ نے اپنا سر تھوڑا سا جھکا کیا، نیچا کیا، صحابہ کرام تار گئے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، فرمایا وہ تو معذور نہیں آ سکتا، میں خود محمد چل کے اس فقیر کے پاس جاتا ہوں. اللہ کی شہادت ہوتی بھی اسی طرح ہے. عوام کو ضرورت نہیں ہوتی، ہمیشہ شہادت دینے والا وہ خود چل کے جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں، اپنے لعاب مقدس اپنا ہاتھ میں رکھ کے اس کے سر پہ یوں پھیر کے واپس آتے ہیں. پیچھے سے وہ اپنے سر کے اندر مکے مارتا ہے اور چونٹیاں لگاتا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم مجھے معلوم یوں ہوتا ہے کہ میرے سر کے اندر کبھی کوئی ٹانکا بھی نہیں لگا. اللہ نے ثابت کر دیا کہ محمد الرسول اللہ کے لعاب مقدس میں بھی میرے واحد ہونے کی. اور اگر کسی کو یہ شک ہے کہ میرے بغیر کوئی معبود ہے، تو پھر جس طرح میرا محمد پاک اپنی لب ہلا کے میری وحدت کی شہادت دے رہا ہے کوئی مائی کا لال جو اپنی لب لگا کے کسی کا زخم ٹھیک کر دے، اگر زخم ٹھیک ہوتا ہے تو باذن اللہ کے حکم سے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں اللہ کی توحید کی شہادت ہوتی ہے. محمد کریم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اگر لب لگا دے تو بھی خدا کے واحد لا شریک ہونے کی دلیل بن جاتی. اور تھوڑا سا آسان کر لو، مسئلہ ذرا مشکل ہو گیا ہے.
میں خود بھی چکر میں پڑ رہا ہوں کہ کیا کروں. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا حضرت جابر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان ابی قد ماتا، میرا باپ مر گیا ہے، 6 میری بہنیں ہیں، 7واں میں بھائی ہوں ان کا، 48 کروڑ کا قرضہ میرے باپ کے سر پر، اگر مجھے اور میرے گھر والوں کو وہ بانٹ لیں تب بھی وہ قرضہ پورا ادا نہیں ہوتا. اب کیا کیا جائے؟ نبی کریم فرماتے ہیں آپ کے باپ نے کچھ جائیداد چھوڑی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا جی 6 ہیں صرف کھجور کے درخت، پھلدار ضرور ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ صبح سویرے ان کی کھجوریں اتارو، ایک ڈھیر لگا دو، بسر الگ رکھنا، جالیہ الگ رکھنا، رتبہ الگ رکھنا، پھر جب میں آؤں تمام کو ملا دینا. قرض خواہوں کو کہنا آ جاؤ جنہوں نے قرضہ لینا ہے. 6 کھجیاں ساریاں کتنی 6 کہ قرضہ کتنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرماتے ہیں جابر رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ 1 من نہیں 20 من ہو جائیں گے، 40 من ہو جائیں گے، 100 من کے وزن کی کھجوریں ہو جائیں گی، مگر قرضہ تو 48 کروڑ کا، میں کیا کروں گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قرضہ ادا کرنا ہے کہ نہیں؟ 2 تو اور میں اور تیسرا میرے ساتھ ہے. شہادت ہو تو یوں ہو بھائی، عمل سے بھی شہادت دی جا رہی ہے، زبان سے بھی شہادت ہے، حال سے بھی شہادت ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ کا دوسرا نام شہادت الہیہ ہے. اور حدیثوں کے اندر آتا ہے رحمت نبوت رحمت. محمد رسول اللہ وہ پیغمبر ہے جو نبوت بانٹ بانٹ کے دیتے ہیں رحمت الہیہ کی. اچھا صحابی پھر رونے پر جاتا ہے یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تو چلا جا، میرا کہنا مان کے کھجوروں جا کے کھجوروں کو اتار، ڈھیر لگا دیا، حقلہ لگا دیا اور ہوکر لگائے. آپ جن نے قرضہ لینا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آ گئے. پھر حضرت جابر نے رونا شروع کر دیا. کیوں روتے مایوبکی کا؟ یا رسول اللہ یہ کوئی ان میں مشرک ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہے، یہ بھگتی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے. پیر بھی دیکھو اور مرید بھی دیکھو کتنے دانا اور سیاڑے ہیں، کھجورے بھی دیکھو اور قرضہ بھی دیکھو. کہیں میں کہتا ہوں آپ کی تذلیل نہ کر دیں، آپ کی توہین نہ ہو جائے، میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا رسول اللہ، مگر آپ کی توہین نہ ہو، میں اس لیے رو رہا ہوں. نبی کریم مسکرا کے فرماتے ہیں ان اللہ مانا، میرے اور تیرے ساتھ کون ہے؟ حضرت جابر کو کہتے ہیں میں ادھر سے بیٹھوں گا، آپ ادھر بیٹھیں، پیمانہ اور ٹوپا اپنے ہاتھ میں لیں، قطار بنوا کے ان کی کھڑا کر دیں، اور میں اپنے ہاتھ سے جو کھجورے اٹھا کے اوپر چوٹی پہ لگاؤں گا، جو اس چوٹی لگی ہوئی سے کوئی دانہ نیچا کرے پہلے اس پیمانہ اور لوٹے کے اندر ٹوپے کے اندر وہی دانہ ڈال دینا، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ان کو آواز بھی دیتے رہو اور تول تول کے ماپ کر کے دیتے جاؤ. اللہ کے پاک پیغمبر ہونٹ بھی ہلا رہے ہیں، ہونٹ بھی. حضرت جابر کہتے ہیں مجھے اس وقت تو پتہ کوئی نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے اس بندے پہ اتارا، اپنی طرف اشارہ کیا، اللہ عبدہ، جس نے اس بندے پہ قرآن اتارا. کیوں؟ یہ بندہ لاوارث تھا، یہ بندہ اپنے ماں باپ کے سایہ سے بھی محروم ہو گیا تھا، یہ بندہ بے ٹھکانہ تھا. محمد رسول اللہ اللہ خود فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالًا
ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. اے میرے پاک پیغمبر تجھے یاد ہو کہ یا نہ ہو، جب تو یتیم تھا، جب تو بے ٹھکانا تھا، جب تیرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں تھا، آواز ٹھکانا دیا تو میں نے دیا. اللہ کے پاک پیغمبر اپنا حوالہ پیش کر رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ تبارکا میں نخسما لا وارث اور بے وارث تھا، بیکار تھا، بے مشہور تھا، میں یتیم تھا، قرآن نازل کر کے میری کمی کو پورا کر دیا اللہ تو نے. لیکون للعالمین نذیرا، 14 طبق کی کائنات کا مجھے سردار بنا دیا. یا اللہ ایسے ہی یہ کھجوریں جو ہیں اللہ وارث ہیں، یہ کھجوریں نکمی ہیں، پردستور پوری آنے والی نہیں ہے. جس طرح تو نے قرآن کے ذریعے میری کمی پوری کر دی ہے، اسی طرح میرے اللہ تو اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے جوان کی زبان کے ذریعے کھجوروں کی کمی پوری کر دے. حضرت جابر سے حکم دیا، ہاں بھائی شروع کر. وہ ماپ کر کے تول تول کے ٹوپے پہ ٹوپا، پیمانے پہ پیمانہ، ماپ پہ باپ گھر بھر کے دیتا ہے. ایک دفعہ اس نے تھوڑا سا ہوکڑا لگایا، ہاں بھائی کوئی ہے تو آگے آئے. ہاتھ کوئی نہ بڑھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب پیچھے مڑ کے دیکھ لے کوئی باقی بچتا تو نہیں. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے ختم ہو گئے. اب جابر بتا باقی کھجوریں کتنی بچ گئی ہیں؟ وہ کہتا ہے واللہ ما نقص من تمرۃ واحدہ، اللہ کے پیغمبر خدا کی قسم ہے ایک دانہ بھی اس سے کبھی ختم ہونے والا نظر نہیں. یہ بھی شہادت اللہ کی توحید کی تھی، ورنہ محمد پاک 40 سال پہلے تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا مگر کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ پاک کے پیغمبر نے جب اللہ کا حوالہ دیا ثابت کر دکھایا، اور اللہ نے یہ چیلنج دی کہ اگر کسی کے پاس محمد جیسا کوئی ہے تو وہ پیدا کر کے دکھائے، اور اگر محمد جیسا کوئی نہیں ہے تو معلوم ہو گیا اللہ جیسا صاحب توحید بھی کوئی نہیں. ایک ایک حرکت اللہ کے پاک پیغمبر کی بشرط ہے کہ بے اذن ہی، جہاں اللہ کا کیا ہوگا؟ حکم ہوگا. اگر کبھی اللہ کے حکم کے بغیر آپ بولے یا آپ کوئی کام کر دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں میری توحید کا چیلنج نہیں ہوگا، وہاں خود محمد پاک کی کمزوری کا اعلان ہوگا کہ دیکھو جس کے ہاتھ پہ یہ سب کچھ ہوتا تھا وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مقام ہے تو صرف میرے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. آپ نے جو فرما دیا لئن انا ہوئی تو لاقتلن بہ سبعین من صنادید قریش، مگر بے اذن ہی نہیں. بولو بے اذن ہی. اگر بے اذن ہی ہوتا تو اللہ کی توحید کی دلیل بنتی، مگر یہ بے اذن ہی نہیں بلکہ بے مشیت ہی ہے. اپنی مرضی سے اللہ کے پیغمبر نے بشری تقاضے کی وجہ سے فرما دیا لئن انا ہوئی تو لاقتلن بہ سبعین من صنادید قریش. اگر میں زندہ رہ گیا، میرے چچا حضرت حمزہ کا خون جو کیا گیا ہے مجھے اتنا دکھ ہے، جب تک ان بہت بڑے گرگج کافروں کا 70 بندہ قتل نہیں کر لوں گا میرے دل کی آگ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں. مگر یہ اپنے ارادہ مبارک سے کہا ہے بے اذن ہی. بے اذن ہی اگر ہوتا تو یہ وارننگ ہوتی اللہ کی طرف سے کہ محمد کا وجود بے اذن ہی اللہ کے حکم سے ایک ایک حرکت رسول کریم کی میری توحید کی شہادت ہوتی ہے. مگر یہاں بے اذن ہی نہیں ہے، یہاں بے رضا ہے، اپنی مرضی سے کہا ہے، اپنے غم کی وجہ سے کہا ہے. جو ہی کہا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے پیغمبر کس سے پوچھ کے کہا ہے آپ نے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ میں نے قانون بنایا ہوا ہے ایک کے بدلے کتبنا علیہم فیہا النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
اللہ اللہ، ہم نے ایک کے بدلے ایک بنایا ہے، میرے حضرت آپ نے ایک کے بدلے 70 کر دکھایا ہے. یہ قانون ہمارا نہیں ہے. آپ نے بے اذنی نہیں کہا، اپنے سے کہا، اپنی مرضی سے کہا ہے. اس لیے آپ کی مرضی دنیا نہیں چل سکتی. اگر چلتی ہے تو میری مرضی چلتی ہے. آپ کی مرضی اگر چلے تو پھر میری توحید کی شہادت کیسے بنو گے؟ میری توحید کی دلیل تو آپ تب بھی بنیں گے جب میرے حکم سے کہیں گے. اگر کہیں گے تب بھی میری توحید ہوگی، کہیں گے تب بھی میری توحید ہوگی، چلیں گے تب بھی میری توحید ہوگی. اگر میرا حکم نہیں ہوگا تو حضرت آپ کی کمزوری کی دلیل ہوگی، میری شاہزوری کی دلیل نہیں ہوگی. جناب ایک کے بدلے ایک ہوگا، یہ 70 نہیں ہے. اچھا اللہ جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک کے بدلے وہ ایک واشی جو اصل قاتل ہے وہ ایک کی بات کہو. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اچھا اللہ جی ٹھیک ہے، میں آئندہ کوشش کروں گا جب بھی بولوں تیرے انتظار کروں بے اذن ہی. تیرا حکم ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں نہیں کہوں گا. بہرحال کبھی کبھار اللہ کریم تقاضا بشریت کی وجہ سے اظہار کروا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل گیا ہے کہ ہاں شہادت ہونے میں میرے محمد کا بال بال بھی شہادت ہے میرے پر میرے حکم کے ساتھ. اور جہاں میرا حکم نہ ہو بغیر حکم کے بات کریں تو محمد کا بال بال کمزوری کی علامت بن جائے گا. اس لیے کانے توتے جو نا کانے توتے وہ کہتے ہیں کہ حوض کوثر دے مال کا ساری چابیاں تیرے کول سارا. اللہ فرماتا ہے یوں بات نہیں ہے بے وقوف. اصل بات یہ تھی کہ جہاں اللہ کے حکم سے کوئی حرکت نہیں کرے گا محمد پاک وہ اعجاز شہادت ہوگا. وہ اللہ کے کمال ہے، محمد کے کمال نہیں ہے. محمد جب اپنی مرضی سے بولے گا تو پھر تمام کائنات کے اندر کمزوری بھی محمد کریم کی ثابت ہوگی تاکہ پتہ چل جائے کہ ما انا بشر مثلکم. اچھا جناب ایک پہ اکتفا کریں گے. چلتے چلتے کچھ دنوں کے بعد اس قاتل حمزہ کو واشی کو خیال آیا میں نے رسول اللہ کے دل کی وہ ٹھنڈک بھی ختم کی اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا. اب کیوں نہ ہو، دل میں سکون نہیں، چین نہیں، کل بیابان معلوم ہوتا ہے، جہان آبادی معلوم نہیں ہوتا. اب ایسا ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، توبہ طائب ہو جاؤں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. یہ بھی سوچ رہا تھا. اللہ نے اوپر سے فرمایا میرے پیغمبر کریم تو ہے میری توحید کی دلیل، تو ہے میری توحید کی شہادت. وہ ہم نے جو کہا تھا نا ایک کے بدلے، جناب وہ ایک بھی اب کوئی نہیں. رحمت کے پھیر دیا کرتا ہوں، میں شروع کر لیا کرتا ہوں. آپ بھی اسی پہ راضی ہو جائیں. اللہ کا شکر ہے اللہ جس پہ تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں. اس لیے ضرورت بھی نہیں کہ مجھ سے بدلہ لے سکوں. ہم تو وجہ کا اگر اس کو کہو جا کے راشی اگر چند دن کے لیے میرے سامنے نہ آئے تو اچھا ہے. کیوں؟ اس کے دیکھنے سے ہو سکتا ہے مجھے اپنے چچے کا حق یاد آ جائے. توبہ قبول ہے اس کی، اگر مالک نے قبول کر لیا تو میں کون نہ قبول. ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر کا سر مقدس پھٹاول ہو گیا. جب سر زخمی ہوا تو فرمانے لگے کیف یفلح القوم شجوا راس نبیہم، کیف یفلح القوم، بخاری کیف یفلح القوم شجوا راس نبیہم، کس طرح ایسی قوم کامیاب ہو جائے گی جس نے اپنے پیغمبر کے سر کو زخمی کر دیا ہے. یہ بار بار کہہ رہے تھے، ابھی کہہ رہے تھے اوپر سے آواز آ گئی لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر، میری اجازت سے تو نے یہ لفظ نہیں کہا، میرے قانون کے خلاف ہو گیا میرے پیغمبر. لیس لک من الامر شیء، تیرے ہاتھ میں کوئی اختیار تو نہیں دیا. یعذبہم او یتوب علیہم، ہو سکتا ہے میں ان کو عذاب دے دوں، ہو سکتا ہے وہ اگر ڈھیلے پڑ جائے تو اس کی رحمت کے ساتھ ان کا سلو نامہ کروں. بعض اوقات اللہ کے پاک پیغمبر بے اذن ہی کے بغیر بولے وہ اللہ کی توحید کی شہادت نہیں ہوگی.
جب اللہ کے حکم سے چھڑا بولیں نہیں، چل پڑیں گے تو بھی اللہ کی توحید کی شہادت ہے، بولیں گے تب بھی اللہ کی توحید کی، لیٹ جائیں گے تب بھی اللہ کی توحید کی شہادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چت لیٹا کرتے تھے اپنی پیٹھ کے بل، خراٹے آتے تھے، خراتوں کے ساتھ جو ہوا نکلتی تھی 7 میل تک خوشبوئی کے ہل لے جاتے تھے۔ جزاک اللہ۔ تمام کے ایک ہے زندہ باد، زندہ ہو جائیں، وہ تو ہو ہی جائے گی مگر قیامت سے پہلے نہیں ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا تقدس اپنے دل میں بٹھاؤ۔ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی؟ نہ وہ عزت نفس کا خیال کرتے ہیں، ایک آنکھ سے دیکھ کے ساری شریعت کو ایک چھوٹے کے ساتھ ہچلوٹنگ کر دینا کم از کم یہ انسانیت کا تاج نہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اللہ کے حکم سے سو جائیں، بولیں، جاگیں، کھائیں، پیئیں، ایک ایک حرکت محمد پاک کی اس کا معنی لا الہ۔ اس لیے تو اللہ نے چلا دیا قرآن میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین ان کنتم فی ریب۔ اور مکے والو، اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ قرآن جو محمد پہ آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے، جب قرآن اللہ کی طرف سے نہیں تو پھر محمد بھی تو اللہ کی طرف سے نہیں، دو چیزوں کا چیلنج ہے تمہارا۔ آؤ جواب سنو، فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سنو، ایک تو قرآن جیسی صورت بنا کے لے آؤ، دوسرا آنکھوں مثل محمد، قرآن ورگی صورت بھی لے آؤ بنا کے، میرے جوان ورگی صورت بھی لے آؤ کہ دو کھا کے، اگر تمہیں ضرورت پڑے تو وادعوا شہداءکم، تمام کائنات کے اپنے حمایتی بھی بلا لو، مگر سن لو، نہ تو قرآن جیسی صورت تمہیں کہیں ملے گی، نہ میرے جوان والی صورت والا کوئی کہیں سے ملے گا۔ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، اگر تم میرے محمد ایسی کوئی صورت والا نہ لا سکو تو پھر مان جاؤ کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہے تو ہمارے محمد کے مقابلے میں کوئی محمد بنوا کے لے آؤ۔ معلوم ہو گیا جیسے قرآن کی صورت بے مثال ہے اسی طرح محمد کی صورت بھی بے مثال ہے، نہ قرآن جیسا قرآن نہ جوان جیسا جوان ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر مان لو، یا ان جیسا کوئی جوان لے آؤ، اگر جوان نہ لے آؤ تو پھر مان لو کہ ہیں تو بشر پر ہیں اللہ کے رسول، ہیں بشر، محمد البشر لا کل بشر بل ہوا کل یاقوت فی الحجر، جس طرح یاقوت جیسا پتھر کوئی نہیں اسی طرح محمد جیسا بشر کوئی نہیں، یا تو مان لو یا محمد جیسا کوئی لے آؤ، مگر تم نہیں لے آ سکتے، کیوں؟ لے آؤ تب اگر دنیا میں موجود ہو، موجود تب ہو اگر میں نے بنایا ہو، اور بنایا تب ہو اگر محمد ایسا بنانے کی گنجائش ہو، اگر گنجائش ہی نہیں ہے، نہ جوان جیسا اس جہان میں آئے نہ میری دکان میں آئے، لہذا مان جاؤ کہ محمد بشر بھی ہے مگر رسول بھی ہے، اور اگر پھر بھی نہ مانو تو فاتقوا النار، فاتقوا، پھر ٹھوک دیا گا جہنم میں۔ ہاں لال لال آخر ہے جی محمد نور ہے، نور ہے، یہ بات نہیں، یہ کہنے والے تو سور ہے۔
نہیں کہو محمد بشر ہے، مگر بشر محمد کے مثل بشر ہونا دور ہے. محمد جیسا بشر نہیں، قرآن مقدس جیسی کتاب کوئی نہیں، محمد بشر جیسا کوئی بشر کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جس طرح میری شہادت ہے توحید کی، محمد کی صورت بھی میری شہادت ہے توحید کی. کیوں؟ قرآن میں کتنی چیزیں ہیں؟ کتنے؟ تین ہیں. تین چیز، اور وہ تینوں چیزیں جتنی ہیں نا، تینوں کی تینوں ساری محمد کے وجود میں موجود ہے. اس لیے شہادت نہیں. قرآن تو شہادت ہے نا اللہ کی توحید کی. اور جو قرآن جس برتن میں جائے گا وہ کیوں نہیں شہادت بنے گا؟ کیونکہ قرآن تو پھر اندر چھپا دیا گیا. اب جہاں سے نکلے گا، جس برتن سے نکلے گا، جس انداز سے نکلے گا، وہ انداز ہی تو اسی وجود سے نکل رہا ہے. اس لیے 360 جوڑ محمد پاک کا جہاں جہاں قرآن جا کے چھک گیا، کھد گیا، پھب گیا، بس گیا، چپت ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں انا علینا بیانا، آپ کے وجود کے جس حصے سے قرآن کو ظاہر کریں گے وہاں میری توحید کی شہادت ہوگی. پنجابی توجہ ہے نا؟ قرآن پاک کا ایک ایک جملہ بھی اللہ کی توحید کی شہادت، اور محمد الرسول اللہ کی زبان مقدس اور وجود مقدس کا ایک ایک جز بھی اللہ کی توحید کی شہادت. زبان سے بولتے گئے ہیں تو پورا قرآن بن گیا ہے، اور اپنے وجود سے چولتے گئے ہیں تو پورا جہان بن گیا ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو قرآن میں موجود تھی. قرآن میں 3 چیزیں تھیں: مغفرت، بولو، مغفرت، رحمت، برکت. 10 پارے مغفرت کے، 10 پارے رحمت کے، 10 پارے برکت کے. 3 دہا کیوں 35، 3 دہا کیوں 30. یہ 30 پارے، 10 پارے کا مجموع، سارے پارے اللہ نے جمع کر دیے محمد کریم کے دل میں. اب اللہ فرماتے ہیں کہ مغفرت جو قرآن سے ملتی ہے وہی مغفرت محمد کی جان سے ملے گی. وہ رحمت جو قرآن سے ملتی تھی وہ محمد کریم کے ذریعے ملے گی. وہ برکت جو قرآن مقدس سے بنتی تھی وہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے گی. کیونکہ قرآن مقدس جہاں جہاں سے نکلے گا وہاں وہاں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی. اللہ اللہ، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی نہیں. آپ پڑھیں قرآن اور آگے مخالف کہے کالا کالا رسول اللہ. آپ قرآن پڑھیں محمد کی زبان، مخالف کہے کالا کالا. ایمان سے بتاؤ وہ ایماندار ہے؟ وہ قرآن کے مقابلے میں محمد کی زبان کے مقابلے میں محمد کی زبان ہو سکتی ہے؟ سارے جہان کے مخالفت تو محمد کر سکتا ہے، اپنی زبان کے خلاف تو نہیں کر سکتا. جب قرآن مقدس محمد الرسول اللہ کی زبان منور ہے، لہذا اس کے مقابلے میں کوئی حدیث یا روایت پیش کرنے والا مسلمان کس طرح ہوگا؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ تھوڑی سی چونڈی لگا دو، تھوڑی سی، بالکل ذرہ برابر. اللہ فرماتے اللہ تو ہر ایک بہی لسان کا، لا تو ہر ایک بہی لسان کا لتحجن بہی ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے میرے پاک پیغمبر، جب تیری زبان کو پڑھا جا رہا ہو، تیری زبان کو بولو، جب تیری قرآن جو تیری زبان ہے، جب تیری زبان کو پڑھا جا رہا ہو اور پڑھنے والا ہو جبریل، جب تیری زبان مبارک کو پڑھا جا رہا ہو اور پڑھنے والا ہو جبریل، اس وقت لا تحرک، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے گا. آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ آپ کی 2 زبانیں ہو جائیں گی. لوگ کہیں گے پہلی زبان کسی اور کی ہے، یہ دوسری زبان کسی اور کی ہے. اس لیے میرے پیغمبر جب تک قرآن پاک جبریل پڑھتا رہے آپ وسطنے وانصت، کان لگا کے سنتے رہیے، زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے. حیال واسطے کئی طریقہ کافی ہے، چھوڑ دیں اب، ٹھیک ہے نا؟ اب بولو. ہاں، اگر اب بھی
ہی آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دے پھر آپ کی زبان کی توہین ہوگی، اور آپ کی زبان کی توہین کرنے والے تو کافر ہوتے ہیں. کیوں؟ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. ہاں آپ زبان سے شہادت دیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارک کہتی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی نبی ولی پیر فقیر کو بلاتے ہیں اور پھر ان پہ اعتماد کر کے بیٹھتے ہیں، آس لگا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے حضرت کی 11ویں دی ہوئی ہے، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بابے گھمکول کے دربار پہ کنجی پی کے آئے ہیں، اب ہمیں پھوڑیاں چٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کہتے ہیں وہ یوں کمثل العنکبوت، اس ڈاور کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے جو اپنے جالے پہ آس لگا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ میرے گھر جیسا مضبوط گھر کوئی نہیں، میں نے آنا بانا تانا کر کے پورا جالا بنا لیا ہے. حالانکہ اگر کوئی آدمی تھوک ڈال دے تو نہ مکڑی رہے گی نہ مکڑی کا مار کے حال دیکھو. درباروں پہ صندوقڑیاں رکھتی ہیں اور اس کو تالا لگا کے ہے تو کون اے بابا ہے تو کرنے والا وہ تارا پھر بھی کیا کیوں مارے تالا وہ بھی اس لیے چور اچکے ہوتے ہیں نا پیروں کے من کے وہ کبھی کبھی صندوقچی سے آ کے نکال کے لے جاتے ہیں. واہ تیرا خدا، جس خدا کی حفاظت تمہیں کرنی پڑے وہ بھلا خدا ہے. اور ہمارے خدا کی بات دیکھ وہ کیا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، او بلاؤ جہاں سے تم بلانا چاہو ہمیں بلاؤ. میاں گل الف تلف ننگے پھڑنگے ہو کے بلاؤ، اور میاں جنوی ہو کے بلاؤ، گلوں سے نکال کے بلاؤ، شہروں سے نکل کے بلاؤ، جنگل میں بلاؤ. میاں غیر اللہ کو پوچھتے پوچھتے بھول کر مجھے بلا لو. اللہ کی قسم ہے بھول کر بھی تم مگر ایک مرتبہ مجھے بلاؤ گے استجیب لہو، 70 دفعہ جی جی کر کے میں جواب دوں گا. عنکبوت اتخذت بیتن، وہ مکڑی اپنا جالا تانا بانا بن کے وہ اپنے بالکل بڑے ذوق کے ساتھ کھڑی ہے، مگر کھڑی ہے چپ کر کے. جو ہی کوئی مکھی آتی ہے، جو ہی کوئی مکھی اس کی جو تارے ہیں جو اس نے اندر سے نکال لی ہیں، تارے کوئی سمجھ آئی؟ یہ طویل لکھنے والے بھی ایسے ہی ہیں، یہ بھی اندر سے نکالتے ہیں. قرآن و سنت کی بات ہے، اندر سے تارے نکال کے. اور وہ داور جو ہے وہ مکھیوں کو پھنساتا ہے یا عورتوں کو پھنساتے ہیں. اللہ تمہیں اور ہم سب کو بہرحال اس سے آزاد رکھے. بڑی لعنت ہے. توبہ توبہ، تخم سمجھتے ضرور ہے. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا تھا تو مہربانی کر یار 5000 روپے ایک مہینے کے بعد میں دیا کروں گا، چلو میں بھیک مانگ کے لاؤں گا اپنے ساتھیوں سے، تیرا خرچہ پورا کروں گا. لا الہ الا اللہ. مجھے کہنے لگا مجھے 20,000 روپیہ ہر اتوار کو حاصل ہوتا ہے، تیرے 5,000 پہ پیشاب کروں. میں تقریر کر رہا تھا چک چکے. ہمارا اپنا ایک ساتھی ہے، نام اس کا میں نہیں لیتا، بہرحال تھا وہ ساتھی، وہ صدر بنا ہوا تھا میری تقریر کا. میں نے کہا بھائی کسی نے سور دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ بیٹا میں نے کہا یہ سور ہے. انہوں نے کہا اللہ محمد صحیح زندہ باد. 3-4 نعرے اس نے لگائے. لوگ او ہنس 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 کے الٹے سیدھے. میں بڑا ذلیل ہو کے بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا حرام دا، میں نے جو تجھے کہا ہے سور، تو نے الٹا میرے نام کا نعرہ لگا دیا. کہنے لگا اگر میں خاموش ہو جاتا تو میرے پلے کچھ نہ رہتا. میں نے نعرہ لگایا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہتا. اللہ اللہ. ہاں جو ہی مکھی آتی ہے اس جالے میں
اپنی ان تاروں کے ساتھ ٹانگوں کے ساتھ بننا شروع کر دیتا ہے. اسی دور میں اگر کوئی آدمی کھانس کے اپنی وہ لزوجت اور کھنگار ڈال دے، نہ مکھی رہے گی، نہ مکڑی رہے گی، نہ جالا رہے گا. ہوا کا جھونکا آ جائے وہ اس کا اپنا خر بھی سارا برباد ہو جائے گا. اللہ فرماتے ضعف الطالب والمطلوب. اسی طرح جن لوگوں پہ سہارا ڈال کے اللہ کے بغیر لوگ ٹھہر رہتے ہیں، کبھی کسی پیر پہ، کبھی کسی پیر ولی پہ، کسی کسی پہ، جب اللہ کی طرف سے موت آتی ہے اس کے اپنے یتیم بال بچے بھی گلیوں میں بھوکے سو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتا تو تجھے کیا دے گا؟ کچھ دیتا ہے اللہ. حضرت شیخ صاحب کے کڑی کہہ دینا وہ سور دے سورو. اب ہم تو وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آج کل تو وہ گالی میں شمار ہوتی ہے. بڑے آدمی کی بات بڑی ہوتی ہے. ہاں اور جس کی عقیدت مندی ہو نا اس کے متعلق اس کی ہوا اگر بیچارے کی خارج ہو جائے تو کہتے ہیں سبحان اللہ بڑی خوشبو ہے. اور جس کے ساتھ دل نہ ہو وہ ایک کی شیشی انڈے لے کر ہے یہ تو مردوں والا لگایا کسی نے. یہ اپنی اپنی عقیدت مندی ہوتی ہے نا. نہیں بہرحال ہمیں اللہ کریم ان کی غلامی پہ مار دے تو ٹھیک ہے. مشن چلے گا چل سکتا ہے دنیا میں تو واقعی شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب کا چل سکتا ہے. باقی جتنے شیخ القرآن ہے اللہ کریم ان کا بھی جوار رحمت میں جگہ دے. ہمارے اپنے اس علاقے میں ہمارے ملک میں اگر پتھروں کو توحید سکھائی ہے تو غلام اللہ خان نے سکھائی. یہ ماننا پڑے گا. اللہ اللہ. اچھا جناب ایک ایک تقدس محمد رسول اللہ کا یہ شہادت بن کے آتا ہے اللہ رب العزت کی توحید کی لا الہ الا اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر کریم آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اشارہ کر رہے ہیں کہ نماز جمعے کا ٹائم ہو رہا انداز. اللہ اللہ. اچھا جناب ایک ایک انداز اللہ کے پاک پیغمبر کا. جہاں حکم ہوگا اللہ رب العزت کا وہاں جو حرکت کرے گا اللہ کا رسول وہاں ثابت ہوگا لا الہ. اللہ کا چیلنج کیا ہوگا؟ جس طرح میرے محمد کی صورت جیسی صورت کائنات میں نہیں ہے ایسے ہی جو کام میرا محمد کر رہا ہے ایسے کام کرنے والا ہی اور کوئی نہیں ہے. تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے بغیر اور معبود بھی قطعاً کوئی نہیں ہے. کسی پیغمبر کے وجود کو اللہ نے اپنی توحید کی دلیل نہیں بنایا. دلیل بنایا ہے تو وجود محمد رسول اللہ کو بنایا. اندازہ لگائیے. صدیق اکبر کہتے ہیں سنا دو یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں اور کبھی تو بدلا تو نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر بات چل گئی لمبا قصہ ہے. چلتے چلتے کندھے پہ سوار تھے نبی کریم اور اوپر بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے ابو بکر مجھے اب پیاس بڑی لگی ہے. ابو بکر کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ آپ کی ذات میں انتقامی کارروائی ہے نیکی کے معاملے میں. معلوم ہوتا ہے کہ آپ اب مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ اب تک تو میں آپ کو اٹھا کے لے آیا ہوں. نبی کریم فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے مجھے صحیح سخت پیاس لگی ہے مجھے یہاں کھڑا کر دے. شف ہنا خیمتن وہ دیکھا گئے سامنے اگر نظر اٹھا کے دیکھ وہاں خیمہ نظر آ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے وہاں کو آبادی ہے لوگوں کی. وہاں جاؤ جا کے اس سے پوچھو کو پانی کا چلو اگر مل جائے تو لے آؤ مجھے پیاس لگی ہے. بتاؤ ایمان سے اگر محمد رسول اللہ مشکل کشا یا حاجت روا یا غائب دان ہوتے تو خود پیاس لگتی اور پیاس کے بعد لگنے کے بعد صدیق کو کیوں بولتے؟ معلوم ہوتا جہاں اللہ کا اذن نہ ہو وہاں دلیل آپ کی کمزوری کی بنتی ہے کہ واقعی محمد بندہ ہے اللہ پاک کا. جہاں اللہ کا اذن ہو جائے وہاں اللہ کی توحید کی دلیل بنتا ہے. صدیق اکبر گئے کناتے لگی ہوئی ہیں. صدیق اکبر اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے ہیں امی. ایک بوڑھی عورت بڈھی اماں بیٹھی ہے چرخہ کاٹ رہی ہے پوری جب اس طرح کھینچتی ہے رو رو بھی ساتھ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی ہے. حضرت صدیقہ کہتے ہیں یا اماں. وہ کہتی ہے کون ہے تو مجھے امی کہنے والا؟ آج تک تو مجھے سوائے میرے بیٹے کے کسی نے امی نہیں کہا. پہلے وہ جایا کرتا تھا مکہ مکرمہ میں وہاں سے جا کے میرے لیے کھانا دانا لے آیا کرتا تھا مگر تیسرے دن نہ جایا کرتا تھا. آج 7 دن ہو گئے ہیں نہ میرے نیکے
میں سے کوئی زندہ رہا ہے نہ سسرال والوں سے زندہ رہا ہے. ایک ہی لڑکا تھا, وہ بھی معلوم ہوتا ہے قضاء الہی سے کاٹ گیا راستہ اپنا دنیا کا. 7 دن ہو گئے نہیں آیا. اب رو اس لیے رہی ہوں, اپنے بیٹے کے غم میں رو رہی ہوں. تو کون ہے مجھے امی امی کہنے والا؟ کہنے لگے صدیق اکبر, امی جی آپ جو ہماری مائیں جیسی ہیں اس لیے اٹھ کے چلی آئی ہے, پوری اسی طرح کاٹنے والی وہ اپنے ہاتھ میں ہے. آ کے کہتی ہے کون ہے تو اور کیا چاہتا ہے؟ پوچھتے ہیں صدیق اکبر امی جی پانی کی چلو کوئی ہے یا نہیں؟ کہنے لگی ہے میں صدقے قربان جاواں, اگر میرے پاس پانی ہوتا تو تیرے ایسا آدمی. اچھا یہ بتا کہ تو اکیلا ہے یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ وہ کہنے لگے صدیق اکبر میرے پاؤں تلووں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا ہائے اللہ, اب اگر میں کہتا ہوں کہ محمد ہے میرے ساتھ, ہو سکتا ہے یہ مکے والے کافروں میں سے ہو, اس نے کوئی الٹی سیدھی بات کر لیا, میں اس کا گاٹا بن کے توڑ کے رکھ دوں گا, تباہ کر دوں گا. اور اگر میں جھوٹ بولوں تو صدیق کی صداقت میں فرق آتا ہے, کیونکہ صدیق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بول کر بھی نہیں بلکہ بھول کر بھی جھوٹ بولتا نہیں. میری صداقت میں فرق آ جائے گا. اس لیے میں نے سوچ کے کہا امی رجل یادین سبیلی, میرے ساتھ وہ مرد ہے جب میں بھولنے لگتا ہوں مجھے کندھے سے پکڑ کے پک ڈنڈی پہ چڑھا دیا کرتا ہے. مائی زمین پہ رہ گئی اور صدیق اکبر عرش برین پہ چل گیا. بہرحال وہ آگے آ کے اپنی ایڑیاں اٹھا کے دیکھتی ہے. نبی علیہ السلام سامنے کھڑے تھے, کہنے لگی تلا لاتا تلا لاتا تلا لاتا. کہو نا سارے للو کہنے لگی تلا لاتا کما یتلا لال کمر لیلۃ البدر محمد الآذى ليس كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر. تلالاتا كما يتلألأ القمر ليلة البدر ما هذا بشر إلا كالياقوت في الحجر. ہائے 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 ہائے, یہ تو انسان ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اللہ کے بندے, مجھے اس کے دیکھنے کے بعد میرا مرا ہوا بیٹا بھی بھول گیا ہے تجھے, ابھی پریشان کر رہی ہے پیاس, تیری پیاس بھی اس کے ساتھ رہ کے نہیں ہٹی, مگر مجھے تو اپنے بیٹے کی وہ اداسی بھی ختم ہو گئی ہے. اس لیے مجھے بڑا تعجب ہے, اس جیسا ساتھی جو تیرے ساتھ ہے. حضرت فرماتے ہیں جی اما جی سڈیاں تسے تے بڑی مدت دے لائے گئے نے, ساڈے تسے لتھ گئے ہیں, ہوں تے پیاس انہاں سرکاراں نو ہے, سڈیاں پیاساں تے مک گئی ہیں. اللہ اللہ مائی صاحبہ کہندی ہے اللہ پاک مہربانی نال میں صدقے تے قربان تھیوا میرا بچہ جے میرے کو گاٹے دی رت نہیں دے سکتی تو میں تہاڈے اوتے پیش کر دیں گی. یہو جے مہمان میں سارا گھر لٹوا دیواں تاں مینوں سودا سستا پا جاندا ہے, پر میرے کول کچھ نہیں. حضرت صدیق اکبر کہندا ہے پیچھے ہٹ کے یا رسول اللہ ہور تے کچھ نہیں اودے کول. ایک گھر دے کونے وچ ایک دبلی پتلی لسی موئی ماری کہدی اندر ایک پیرا ماری ہوئی, ایک بکری کھڑی, ایک بکری کھڑی ہے, وہ پتہ نہیں کیسی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں جاؤ بی بی کو کہو وہی بکری چند لمحوں کے لیے دے دے, پھر اساں انہوں وگلی نہیں دیا گے سجلی دیا گے, وہی دیا گے. مائی صاحبہ نے آخیا اے میرے گھر جڑی ہے من تبازت وما تاجت ومن تبالت وما تبالت, چھوٹی جی ہے ایسی کٹوری تو میں کھلان لگے گا, یہ ملک دی بھی ہے تو بینگنا بھی لاندی ہے, مگر میرے نر بھی نہیں آیا, تھڑیاں بھی یہ نہیں بنیا, جی پلے کچھ بھی نہیں ہو بیبا پترا تھی یہ کو اوتری کو کی نہیں کیوں لگنا تصا. نبی کریم وال منہ کیتا صدیق اکبر, نبی کریم فرمایا جو کسے کم دی بھی نہیں تے ساڈے کم دی ضرور ہے. اللہ دا اذن ہو جائے تے محمد کریم دا ایک کنڈا بھی اللہ دی توحید دی دلیل بنتا ہے. مائی صاحبہ نے بکری چھوڑ دیتی تو نال نال ٹردی آئی,
کہ ویکھن دے تے وڈے شریف نے ہو سکدا لا کے تتر نہ ہو جان میری بکری لنڈی لنڈی نال آ کے کھڑی ہو گئی. نبی کریم اگے 2-4 قدم چل کے فرمان گے سوکھے لیا جلدی لیا جلدی لیا جلدی لیا جلدی لیا. اگے 4 قدم ہو کے اللہ کے پیغمبر نے اپنے بائیں ہاتھ میں بکری کا کان پکڑ لیا اور صدیق اکبر کو فرمایا نیچے بیٹھ کے کی تھنیاں دیکھ کہیں ہے کہ نہیں. حضرت جی کوئی تھنی کا نشان بھی نہیں ہے. اچھا اللہ کے پیغمبر اپنے بائیں ہاتھ میں بکری کا کان پکڑ کے اور دایاں ہاتھ سر پہ پھیر کے کہتے ہیں تبارک اسم ربک تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہی آپ پھیر رہے ہیں اور اسی طرح ہاتھ بھی پھیرتے اور کرتے بھی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر کہنے یا رسول اللہ تھڑیاں نہیں تے تھڑوٹے نبی کریم فرمایا بڈھی نو آنکھ لایا وے برتن لے کے آئی. حضرت صدیق اکبر اپنے کام میں مشغول ہو گیا برتن بھریا گیا. نبی کریم فرمایا بڈھی نو آنکھ اور برتن لیا ایویں چنگیا چکتی پھر گئی جی 13 سال دی ہوئی. حیران ہوئے ایسی کی تو ہوگی کیا تھا اور کیا ہو گیا. بانے جان دکھا کے تجھ کو نہیں ہم آیا تجھ پر بھی ابھی باغ جنت دکھایا ہاتھوں سے انکار کیا تو اب بھی صحیح. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی قدرت کے ساتھ اللہ کی توحید کی نشانی بن کے نہ ہونے والے دودھ کو ہونا بنا دیا.